Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 3 of the course Network Security. I hope up till now you have developed some understanding about the basic concept of security. Let us first review what we have discussed in the previous lecture. If you precisely remember, we discussed what hackers and attackers are. Remember, they are type of people, they are individuals who are quite intellectual, and the hacker, this person attacks the system and he destructs the data. His intention is destruction of data. While attacker or intruder, they want to attempt the security breach. They might not be successful, but at least they attempt, they try to penetrate into the system. We also distinguished between threat, risk, vulnerability, and an attack. And if you remember, we have learned that whenever there is a possibility that something can go wrong with the system, when there is a possibility that data might be lost, corrupted, hacked, stolen, or destructed, then we say that this is the risk or vulnerability. However, when there is actually an attack, when something really has gone wrong and the data has really been compromised, then we say that an attack occurred. We also discussed that since there are so many things involved in securing a system, so establishing or achieving absolute security is not possible or is very harder. And we also discussed what is threat modeling and risk assessment. यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हैकर और अटैकर में क्या फ़र्क है और थ्रेट्स, रिस्क्स, वल्नरेबिलिटीज़ और अटैक में क्या फ़र्क है. हमने ये डिस्कस किया था कि हैकर एक पर्सन है जिसका मकसद सिस्टम में पेंट्रेट करके, सिस्टम को हैक करके डाटा को डिस्ट्रक्ट करना है, डाटा को स्टील करना है और लेटर ऑन वो उस डाटा को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है. जबकि अटैकर एक ऐसा पर्सन है, अटैकर या इंट्रूडर या क्रैकर एक ऐसा पर्सन है जो कि सिस्टम की सिक्योरिटी ब्रीच करने की अटेम्प्ट करता है. उसकी अटेम्प्ट सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट वो अटेम्प्ट ज़रूर करता है. और अगर ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाए, उस अटैकर की अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाए और अटैकर वाकई डाटा स्टील करके या डिस्ट्रक्ट करके या डाटा को ले जाकर अपने पर्पस के लिए यूज़ करे, तो हम कहते हैं कि ये हैकर था. हमने ये भी डिस्कस किया कि जब सिस्टम में कोई पॉसिबिलिटी हो कि कुछ नुकसान हो सकता है, सो ये थ्रेट या वल्नरेबिलिटी होती है. जबकि सिस्टम में वाकई कोई अटैक हो जाए और डाटा लॉस्ट हो जाए, सो हम इसको कहते हैं कि सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, इस पर एक अटैक हो गया है. हमने ये भी बात की कि 100% सिक्योरिटी अचीव करना स्लाइटली डिफरेंट है. एब्सोल्यूट सिक्योरिटी इज़ नॉट पॉसिबल. आप 99.9% तक सिक्योरिटी हासिल करने का टारगेट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ये क्लेम करें कि मेरा सिस्टम या मेरी ऑर्गेनाइजेशन ये 100% सिक्योर है, सो ये क्लेम ठीक नहीं होगा. हमने ये भी बात की कि अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए आप थ्रेट मॉडलिंग करते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो सारी पॉसिबिलिटीज़ जिसकी वजह से आपके सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है, आप वो आइडेंटिफाई कर देते हैं और उनकी वजह से क्या सिस्टम में नुकसानात हो सकते हैं, आप वो भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बाद आप अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शंस ले सकते हैं. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस what are security trade-offs. We will also have a look on
protection, detection, and reaction. We want to protect something. In order to protect something, we will detect the possibilities that can make the system vulnerable. And after that, we take appropriate reactions, or we take appropriate actions. We will also discuss that there are different security tools and how to test security in a system. You can choose one tool and you can use that tool in your system to make your environment, organization, system, computing environment more secure. Hopefully by the end of today's lecture, you will be able to describe the security trade-offs, to understand why is it difficult to achieve full security. We will have more discussion on why is it difficult to achieve full security. फुल सिक्योरिटी अचीव करना क्यों मुश्किल है, हम इस पर मजीद बात भी करेंगे, और हम चंद टूल्स की एग्जाम्पल लेकर ये देखेंगे कि इनको कैसे डिप्लॉय किया जा सकता है. लेट अस फर्दर highlight some points which we also discussed previously, and that is security in computer system is harder because it is comprised of great complexity, and there are so many things involved in a computing system that it becomes harder and difficult and complex to deploy security. For example, for different types of operating systems, there are different types of tools, there are different types of firewalls, there are different types of antiviruses. So based on what your operating system is, you can select, you can choose, you can appropriately decide which tool you should be going for. And because of the internal phenomena of the operating system, like file system, it also has got some built-in capability to protect from the attacks. फाइल सिस्टम का एक अपना डिज़ाइन मैकेनिज्म है. फाइल सिस्टम का मैकेनिज्म का डिज़ाइन मैकेनिज्म ये भी बताता है कि ये खुद कितना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, क्या एक्स्ट्रा मेजर्स लेने की ज़रूरत है या नहीं है. और इसके अलावा नेटवर्क की अगर बात करें तो हमने पहले भी अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि नेटवर्क जब आप कनेक्ट होते हैं तो आप एक्सपोज्ड हैं ढेर सारी अदर नोड्स के लिए. यू आर एक्सपोज टू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर नोड्स. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट you are protected against the attacks. And obviously physical access itself involves lot of complexity. So overall, these combination makes the system more complex and it becomes difficult to achieve security. Now if you compare that how you will measure security, then it is even harder, even more complex, that there is no matrix that you will be using and deciding whether this system, this computing system, this software system is secure or not. For example, as far as we previously discussed, as far as the physical security is concerned, you can make use of a strong door that cannot be broken. So you can say that there is some matrix that I have used strong door, I have used iron door which cannot be broken and no external person can enter the premises. You can estimate, you can measure the physical security in another sense, that you can say that this time I have used a bigger lock, a more stronger lock which cannot be broken. So physically you can measure things and you can measure security, but if you compare the physical security with the software, there is no matrix. How will you say that this software is more secure?
will you be saying that since this software has got more lines of code, this is the reason it is more secure? Obviously not. Or there is no certain function that you can use, or you can say that by using this function my software has become more secure. And again, we have mentioned that these things makes it difficult to test security or to deploy security. Again, there are some deadline pressures, and whenever a software development is concerned, if you want a software to be developed by a software house, a software company, you will not say them, I want security, I want the functionality, I want to go for an accounting software, or I want to go for a mathematical computation software. You can explicitly name these things. آپ explicitly کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اپنے سافٹ ویئر میں یہ فنکشنالٹی چاہیے، یہ فنکشنالٹی چاہیے، لیکن آپ ایز اے کلائنٹ یہ نہیں کہتے کہ مجھے اپنے سافٹ ویئر میں سیکیورٹی بھی چاہیے، یا کس لیول کی سیکیورٹی چاہیے. سو کلائنٹ ڈیولپر کو سیکیورٹی کا کہتا نہیں ہے، اور ڈیولپر ایکسپلیسٹلی سیکیورٹی کو امپلیمنٹ نہیں کرتا، تو سافٹ ویئر میں ایسے لوپ ہولز رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے لیٹر آن اٹیکرز یا ہیکرز اس کو یوز کرتے ہوئے سسٹم میں پینٹریٹ کرتے ہیں. اینڈ ون لاسٹ ریزن از دیٹ, فار ایگزامپل, یو ہیو آسکڈ a software company to develop a software for you, and that software had some security flaw which some hacker used and penetrated into the system. So you cannot sue the company, you cannot sue the software house that this is because of you did not provided enough security to my software and someone hacked my system. So there is no such mechanism for the client and the software company to talk about security. So these are a couple of things which makes it even difficult to achieve security. Let us have some more discussion on threat modeling and risk assessment. You need to make sure that you have got enough information about security. You need to identify that you want to secure, but secure what? And secure from whom? This is very important. Actually, this thing relates to sort of policy. کمپنی کی سیکیورٹی پالیسی کیا ہے؟ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا چیز سیو کرنی ہے اور کس سے سیو کرنا ہے. ہم جنیرکلی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں سیکیورٹی چاہیے. بھائی میں اپنا گھر جو بنا رہا ہوں وہ مجھے سیکیور چاہیے. ہم ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے. ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ گھر میں کیا چیز سیکیور کرنی ہے اور کس سے سیکیور کرنی ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے افراد سے آپ کو سرٹن چیزیں سیکیور کرنی پڑتی ہیں. جیسے کہ گھر میں بچے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نہیں چاہتے کہ بچے جو ہے وہ کچن میں جا کر نائفز جہاں پہ چھریاں پڑی ہیں اس کو ایکسس کریں. سو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیز سیکیور کرنی ہے اور کس سے سیکیور کرنی ہے. نائفز کو آپ اوپر والی جگہ پر اوپر کے شیلف میں رکھتے ہیں اسی لیے تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ سیکیور تو کرنا ہے نائفز کو, لیکن گھر کے بڑے افراد سے نہیں, بچوں سے سیکیور کرنا ہے. سو اس کی بیس پر آپ نائفز کو کسی اوپر کے شیلف میں رکھتے ہیں. اسی طرح دوسری بات جو یہاں پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ گھر سے جب باہر جا رہے ہیں تو آپ نے ڈور لگایا ہوا ہے, ڈور پر لاک لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے شاید سی سی ٹی وی کیمرہ گھر کے اوپر لگایا ہوا ہے. اب آپ یہاں پہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کو کس سے سیکیور کر رہا ہوں. گھر میں نے اوور آل گھر کو تو سیکیور کرنا ہے, اور کس سے سیکیور کرنا ہے کہ باہر کا کوئی بندہ ہماری غیر موجودگی میں گھر میں داخل نہ ہو. اور بالکل اسی طرح آپ کے کمپیوٹنگ سسٹم میں بھی, نیٹ ورکس میں بھی یہی چیز ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا سیکیور کرنا ہے, کیا سیکیور کرنا ہے اور کس سے سیکیور کرنا ہے.
اس کی ایک بڑی اچھی اگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ورچوئل کانسرٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ لوگوں کو ڈفرنٹ یوزر نیمز اور پاسورڈز دیے گئے ہیں. اب اس ورچوئل کانسرٹس کے ڈفرنٹ ریسورسز ہیں. گو آپ ایک لیجیٹیمیٹ یوزر ہیں, لیکن اسٹل آپ آتھورائز نہیں ہیں کہ آپ ورچوئل کانسرٹس کے اسٹوڈنٹ کی جو ڈیٹا بیس ہے اس کو ڈائریکٹلی آپ ایکسس کر سکیں. سو ناؤ دس ڈیٹا بیس needs to be secured from whom? Obviously, apart from the outsiders, apart from the hackers and attackers, you have to save this database from the virtual students as well. And this is the reason you don't have access or you don't have privileges to do anything with the database directly. If you want to change your contact information, for example, cell phone or address, you don't have privilege to directly go into the database and change these things. You put your request to the management team and they do the necessary action for you. So now here, whenever we talk about security, we need to see what needs to be secured and against whom. You cannot simply lock the kitchen so that knives cannot be used by the kids, because in this way you will be preventing the elders in the house or the ladies in the house to use the resources, because they are authorized to use those resources. So the better is, instead of locking the kitchen and preventing the legitimate users to enter as well, what you do is that, or what is the better solution is that, you simply place the knives in the upper shelf so that kids cannot reach over there. You also need to identify, you also need to find what does the user and the admin care about. As far as the user profile is concerned, the user's personal data is concerned, for some of the users, their mobile numbers may not be very sensitive, and if it is given to someone else, they won't be very much bothering. But for some users, for some students, giving their mobile numbers, cell numbers to anybody else would be of great concern. For example, male students کا اگر موبائل نمبر ایکسپوزڈ ہو جاتا ہے تو شاید یہ اتنے خطرے کی بات نہیں ہے, لیکن اگر کسی فیمیل اسٹوڈنٹ کا موبائل نمبر ایکسپوز ہو جاتا ہے تو یہ زیادہ خطرناک بات ہے, یا اس بات پر زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے. سو یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ یوزر کیا چیز چاہ رہا ہے, یوزر کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے. آپ نے بعض اوقات یہ بھی دیکھا ہوگا, آج کل ہر ایک کے پاس اسمارٹ فونز ہیں, اور اسمارٹ فونز یوزلی بگر اسکرینس کے ہیں. بعض لوگوں کے میسج آتے ہیں تو وہ بڑا اوپنلی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر ان کا میسج کوئی اور بھی پڑھ رہا ہے. بعض لوگوں کے اگر میسج آتے ہیں تو وہ چھپ کر یا سائڈ پر ہو کر پڑھتے ہیں. دونوں کے پاس ہی اسمارٹ فونز ہیں, دونوں کے لیے ہی میسج آیا ہے, لیکن کچھ اپنے میسیجز کو بڑا پرائیویٹ سمجھتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور اس کو ریڈ آؤٹ کر سکے. کچھ جو ہیں ان کے لیے یہ زیادہ میٹر نہیں کرتا اگر کسی نے ریڈ آؤٹ کر بھی لیا. سو یو نیڈ ٹو سی وٹ یوزرز کیئر اباؤٹ, اینڈ لائک وائز وٹ از دی ایڈمنسٹریشن کیئرنگ اباؤٹ. ایڈمنسٹریشن کو کیا چیز چاہیے, اینڈ بیسڈ آن دیٹ you do appropriate security measures. If a software is concerned, if an application is concerned, you need to see where this application will be installed. Whether it would be for a local system as an administrator, or would it be for an intranet application, or is it a web service available to the public on a mobile phone. So یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کس ٹائپ کی اپلیکیشن کے لیے کس ٹائپ کا سیکیورٹی میجر ہونا ضروری ہے. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ آپ نے اپنے لوکل نیٹ ورک میں, ایک لوکل نیٹ ورک ہے 40 سے 50 نوڈز کا, 40 سے 50 امپلائیز کے کمپیوٹرز ہیں, اور آپ نے ایک فائل سسٹم رکھا ہوا ہے, ایک فائل سرور رکھا ہوا ہے جس میں کمپنیز کی ڈفرینٹ
ویڈیو فائلز اور ڈفرینٹ سافٹ ویئرز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. یوزرز کو جب کسی سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے وہ سرور کو ایکسس کر کے وہ فائل یا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. اب یہ فائل سرور لوکل یوزرز کے لیے ہے. سو اس کی سیکیورٹی کا میکینزم ڈفرنٹ ہوگا اس سرور کی سیکیورٹی کے لیے, اس سرور کی سیکیورٹی کے مقابلے میں جس کو انٹرنیٹ کے تھرو باقی دنیا بھی ایکسس کرے گی. آپ کی ورچوئل کانسرٹس کا جو سسٹم ہے, ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ویب سروس ہے. یہ ویب سروس انٹرنیٹ سے ایکسس کی جاتی ہے. یہاں پہ سیکیورٹی ڈپلوائے کرنے کا میکینزم بالکل ڈفرنٹ ہوگا. یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ چونکہ یہ ویب سرور انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, کوئی بھی اسٹوڈنٹ کسی بھی شہر سے بیٹھ کر, ایون کسی بھی ملک سے بیٹھ کر ان سرورز کو انٹرنیٹ کے تھرو ایکسس کرے گا. سو پاسبل ہے کہ اسٹوڈنٹس کے علاوہ ہیکرز اور اٹیکرز بھی اس کو ایکسس کرنے کی اٹیمپٹ کریں. تو اسی لیے آپ جب اس ویب سرور جو کہ انٹرنیٹ سے ایکسس ہوگا اس کو سیکیور کرنے کی بات کریں گے, سو آپ ڈفرنٹ سیکیورٹی میجرز جیسے فائر والز, جیسے لاگز مینٹین کرنا, جیسے سرٹن آئی پی ایڈریسز سے مور دین فیو ریکویسٹ کو بلاک کرنا, اس ٹائپ کے میکینزمز آپ لوگ اپلائی کریں گے. ہم میں سے موسٹلی لوگوں کے پاس اسمارٹ فونز ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل اسمارٹ فونز پر ڈفرنٹ اپلیکیشنز ہیں. آپ ان سرٹن اپلیکیشنز کو لاک کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی فوٹوز کا فولڈر ہے, آپ اس فولڈر پر پاسورڈ لگا سکتے ہیں کہ میرے علاوہ یا جس کو پاسورڈ معلوم ہے اس کے علاوہ ان فوٹوز کو کوئی بھی نہ دیکھے. آپ ورڈ نہیں ہیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کا سیل فون لاسٹ ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کے کانٹیکٹ ایڈریسز ایکسپوزڈ ہو جائیں گے, لاسٹ ہو جائیں گے. لیکن آپ زیادہ کنسرن اس بات پہ ہیں کہ اگر خدا نخواستہ سیل فون لاسٹ ہوتا ہے تو اس میں فیملیز فوٹوز وہ کہیں ایکسپوز نہ ہوں. سو یہاں پر آپ کی انٹینشن ڈفرنٹ ہے. سیم اسمارٹ فون ہے, سیم پرسنل انفارمیشن ہے, کانٹیکٹس بھی پرسنل انفارمیشن ہے, فیملیز فوٹوز بھی پرسنل انفارمیشن ہے, بٹ یو آر مور کنسرن اباؤٹ دی فیملیز فوٹوز. دیٹ از دا ریزن you place a password on that particular folder. So this is what we have mentioned in the first point, that what do you want to secure and from whom do you want to secure. So and based on that, once you have identified what needs to be secured and against whom need to be secured, after then you can apply the relevant security steps. So the sequence would be, or the steps to take would be: evaluate threats, evaluate risks and consequences. We previously had a brief discussion on this particular point, and we say that you need to identify, you need to pinpoint, you need to note down all the threats, all the possibilities that can make your system vulnerable, that can make your system exposed. Then you see if this particular thing happened, what will go wrong. If my contacts are lost, what will happen? If my family photos are lost, what will happen? If my emails are lost, what will happen? So you need to evaluate threats, risks, and then you need to find what are the consequences. An example would be, you have got, again I will give an example of smartphone. You have got smartphone with you, in which you use your camera, you have configured your email, you have configured WhatsApp or Viber and things like that. If you want to secure your smartphone, then you need to note down, you need to highlight what are threats. So the possible threats could be, you don't want anybody else other than your family member, other than your brother or sister to access your mobile phone. So for this, what you do is that you use a 4-digit PIN, or let's say some pattern recognition or any other mechanism in order to lock your phone. You also need to see that if
I have some very personal family photos, and if you think that you might lose your mobile phone, then the better option is not to place the family photos always in the smartphone, but to take a backup in your laptop and then delete the photos from the smartphone. So in case if your smartphone is lost, you don't have your family's photos in your smartphone. You have saved your photos or your personal information in your laptop. So you evaluated threats. You have seen that if my family's photos are exposed, this is not something good. And based on that, you addressed the threat and mitigate the risk. So the steps are evaluate threats and identify consequences, then address the threats, give solutions for that, or deploy solutions to take care about those threats. And in this case, you will remove the risk. क्या नुकसान हो सकता है? अगर आप ये आइडेंटिफाई करें कि क्या नुकसान हुआ या क्या नुकसान हो सकता है, उसके क्या नताइज होंगे, उस नुकसान से बचने के लिए आप कोई सलूशन इख्तियार करते हैं और उस सलूशन के इख्तियार करने से आप वो नुकसान से बच सकते हैं. Another example is your classroom environment. There is a threat that there might be fire because of short circuit. And so this is a threat. What are the consequences if there is a fire in the classroom? Then the resources like tables, chairs, projector, they will be burned and they will be destroyed. So these are the consequences. So what you do to evaluate this threat is that you place smoke alarms, smoke detectors, you place fire extinguishers, or for example, you place security cameras. So in this case, what you have done, you have mitigated the risk. अगर आपको ये खदशा है कि क्लासरूम में खुदा न ख्वास्ता आग लग जाएगी और ये एक थ्रेट है और आग लगने से कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि ढेर सारा नुकसान होगा, तो इस थ्रेट से बचने के लिए और इन नुकसानात से बचने के लिए आप क्या करते हैं? आप इस थ्रेट को एड्रेस करते हैं, इसका सोल्यूशन लेते हैं. और इसका सोल्यूशन ये है कि आप रूम में फायर डिस्टिंग्विशर, स्मोक डिटेक्शन अलार्म लगा दें. इससे क्या होगा? खुदा न ख्वास्ता अगर आग लग भी गई, धुआं आएगा जिसकी वजह से स्मोक अलार्म्स जो हैं वो बच पड़ेंगे और आप टाइमली मैनर में आप आग को बुझा सकेंगे. सो आप अल्टीमेटली नुकसान से बच जाएंगे. So threat modeling and risk assessment is very important in this particular case. Okay, very important question whenever we talk about security, and that is how much security. As we have seen that total security is unachievable, means that you cannot achieve 100% or absolute security, but at least you can try. And remember, there is a trade-off. If you want things to be more secure, then you will be compromising on, or you will be investing lots and lots of other resources, more and more resources, and more resources in order to make the system secure. The cost will go high, the security will go high, but the cost will also go high. And it is not only the cost that will go high, but also it would become less convenient for users to use. It would become less productive. It would become less functional. इसकी एग्जाम्पल ये है कि आपके कंप्यूटर लैब्स में कंप्यूटर्स पड़े हैं और आप इस कंप्यूटर लैब को 100% सिक्योर करना चाहते हैं किसी किस्म के अटैक से बचने के लिए, इंटरनल अटैक से बचने के लिए, एक्सटर्नल अटैक से बचने के लिए, इनसाइडर्स से बचने के लिए. सो आपने सिक्योरिटी डिफरेंट लेवल्स पे अप्लाई कर दी. आपने फिजिकल सिक्योरिटी भी अप्लाई कर दी कि लैब में जो भी स्टूडेंट आएगा
اس کا اسٹوڈنٹ کارڈ دیکھا جائے گا, اس کا نام رجسٹر پہ دیکھا جائے گا, اس کی ایک فار ایگزامپل فوٹوگراف لی جائے گی, سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوں گے, اور جب وہ کمپیوٹر اسکرین پر آئے گا سو پہلے وہ پاسورڈ دے گا, پھر کمپیوٹرز کی اسکرین پہ وہ پاسورڈ اگر ویریفائڈ ہے تو اس کو لاگ ان کی اجازت ملے گی, اور وہ جو ایکٹیویٹی بھی کرے گا وہ ساری ایکٹیویٹیز مینٹین ہوں گی. پیچھے ایک سرور جو ہے ساری ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کر رہا ہے, سارے لاگس کو مینٹین کر رہا ہے. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے سیکیورٹی تو اچیو کر لی, لیکن یوزر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ لیس کنوینئنس ہو گیا. یوزر اس لیب میں آنے سے پریشان ہوں گے. they will not be very happy, they will not be very feeling convenient in order to come to this lab and use these computers. اور اس کا مزید نقصان کیا ہوگا کہ یہ لیب اوور آل اگر اس میں 50 کمپیوٹرز پڑے ہیں تو ہارڈلی 6-7 لوگ آ کے اس کو یوز کرے ہوں گے, باقی لوگ یہاں پہ آنا پسند ہی نہیں کریں گے. سو اس کی پروڈکٹیوٹی ختم ہو گئی, اس کی فنکشنالٹی ختم ہو گئی. اور ظاہر ہے سیکیورٹی بڑھانے کے لیے آپ نے سی سی ٹی وی کیمرہ لگائے, اس کی وجہ سے کاسٹ بڑھ گئی. آپ نے ایک سیکیورٹی گارڈ کو کنٹینیوسلی ڈپلوائے کیا ہوا, اس کی وجہ سے کاسٹ بڑھ گئی. آپ نے ایک مینول رجسٹر مینٹین کیا جس کی جو بھی اسٹوڈنٹ آئے وہ اپنا نام اور ٹائم نوٹ کرے جب وہ داخل ہوا تھا اور جانے پر وہ سائن آؤٹ کرے, اس کی کاسٹ بڑھ گئی. تو یہ ساری چیزیں مل کر کاسٹ بڑھا رہی ہیں. سیکیورٹی آپ نے اچیو کر لی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ٹریڈ آف کیا آپ نے, جو کنوینئنس تھی وہ کم ہو گئی, جو پروڈکٹیوٹی تھی وہ کم ہو گئی. So you very much need to be careful about that, and we will see a couple of more examples in this case. Security measures should be as invisible as possible, and it should not irritate users or slow down the software. You would have noticed that sometime when you use an antivirus software in your computer slows down. This means that you have made your system secure, but the responsiveness has also become slow. The productivity has become slow. The user is feeling irritated and user is not feeling comfortable. میرے ساتھ کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ میرا اپنے کمپیوٹر کو وائرسز اور انٹرنیٹ سے اٹیکس سے بچانے کے لیے میں نے کوئی اینٹی وائرس یوز کیا, اور اس اینٹی وائرس کے یوز کرنے کی وجہ سے میرا سسٹم سلو ڈاؤن ہو گیا, جس کی وجہ سے اگر میں مائکروسافٹ ورڈ بھی کھول رہا ہوں وہ بھی کھولنے میں دیر لگ رہی ہے, یا میں کوئی ایکسپلورر کھول رہا ہوں وہ بھی بہت دیر لگ رہی ہے. سو الٹیمیٹلی میں کیا کرتا ہوں کہ میں اینٹی وائرس کو ریموو کر دیتا ہوں. کہ اٹیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ تو بعد کی بات ہے, لیکن میں جو چیز ابھی یوز کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے کمفرٹ نہیں ہے, کنوینئنس نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں اریٹیٹ ہو رہا ہوں. سو آئی ووڈ بیٹر گو فار ناٹ ہیونگ اے اینٹی وائرس. سو ریمبر دیٹ security should be deployed so that there is no irritation to the users. The user's responsiveness is not slowed down. The productivity and functionality is not slowed down. Only then you can achieve security. Another example is we all use Facebook, or most of us we use Facebook or our email accounts. So what happens is that what if we know that there have been lots of incidents around us when the Facebook profiles have been hacked. Your Facebook profile gets hacked and you are no longer to access your own profile. So one of the solution is you change password daily. One of the solution that can be proposed by the Facebook is that you change your password daily. This can be a solution, but if you think critically, this solution is not convenient. Why? Because changing the Facebook password every day will irritate the user. It will cause lot of inconvenience, and people will stop using Facebook. So that is the reason you can no longer use this type of solution. So remember, you should only be using solutions that are convenient for users.
We don't want to give solutions, we don't want to give those solutions that are inappropriate or that can cause inconvenience to the users. And last point is that choose security level relevant to your needs. This means that if having a small lock on the door can bring the sufficient level of security, then there is no need that you bring a bigger lock and a very stronger lock. So you need to see what level of security you want to achieve. If something at some level can give me my required level of security, why should I be bothering about the high level? Because we have just discussed that adding more and more security, adding higher level or trying achieving higher level of security can cause inconvenience, less productivity and less functionality. So you really need to be careful about how much security. Okay, there are lots of testing security mechanisms. One example is penetration testing. We will be seeing more and more examples about deploying security, but one example is penetration testing. What penetration testing is? Penetration test is a proactive and authorized attempt to evaluate the security of an IT infrastructure. इसका मतलब ये है कि आपका एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, उसमें वेब सर्वर्स हैं, उसमें डिफरेंट और सर्विसेज चल रही हैं, उसमें यूजर्स लॉग इन करते हैं, कुछ लोग लोकली बैठ कर रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं, कुछ इंटरनेट से बैठ कर एक्सेस कर रहे हैं. सो आप उस अपने IT इंफ्रास्ट्रक्चर की पेनिट्रेशन टेस्टिंग करवाते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप किसी कंपनी को हायर करते हैं या किसी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करते हैं जानकर, और उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का मकसद ये होता है कि वो टेस्ट करता है कि ये सिस्टम कितना सिक्योर है, ये सिस्टम कितना सिक्योर है. जिसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि जब भी लेट्स से किसी फॉरेन डेलीगेट का विजिट होता है, कोई डिफरेंट कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट विजिट करता है, तो सिक्योरिटी स्क्वाड एक रिहर्सल करता है, ठीक है, और रिहर्सल में वो ये चेक करते हैं कि हम अगर खुदा न खास्ता अटैक हो तो हम उसको कैसे रेजिस्ट करेंगे, उसको हम कैसे रोकेंगे. सो ये भी सॉर्ट ऑफ रिहर्सल होती है. इसमें एक्चुअली कोशिश की जाती है कि उस IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया जाए, लेकिन अटैक करने वाले कोई हैकर या अटैकर नहीं होते, बल्कि ये ऑथोराइज्ड पर्सन होते हैं, और इनका मकसद डिस्ट्रक्शन नहीं होता. इनका मकसद ये होता है कि सिस्टम में वो लूप होल्स तलाश करें, और लूप होल्स जब पता चल जाएं, सिस्टम के फ्लॉज जब पता चल जाएं, तो उनको एड्रेस किया जाए, ताकि कल को कोई एक्चुअल हैकर या अटैकर आकर सिस्टम को खराब करने की कोशिश ना करे. सो ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स हैं. सो ऑथराइज्ड अटेम्प्ट होती है इवेल्युएट करने के लिए सिक्योरिटी को बाय सेफली अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लॉइट सिस्टम वल्नरेबिलिटीज. सेफली अटेम्प्ट का मतलब यह है कि ऑथराइज पर्सन तो होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो एक ऐसी अटेम्प्ट करें जिसमें डाटा जो है वो सचमुच में लॉस हो जाए, डिस्ट्रक्ट हो जाए. सो वो ऑथराइज यूजर भी होते हैं, वो अटेम्प्ट भी ऐसे तरीके से करते हैं कि डाटा एक्चुअली डिस्ट्रक्ट ना हो और आपको पता चल जाए कि कहां पे फ्लॉ था जिसको अटेम्प्ट किया जा सकता है. सो दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट द सिस्टम वल्नरेबिलिटीज, including the vulnerabilities in operating system, in application, in improper, let's say, network configurations, risky end user behavior, and so on. For example, penetration testing में ये भी हो सकता है कि आपका एक यूजर है या उस कंपनी का एक एडमिनिस्ट्रेटर है, और उसके लैपटॉप में या उसके कंप्यूटर में कंपनी का सेंसिटिव डाटा पड़ा हुआ है. अगर वो अपने ऑफिस को छोड़ता है और अपने कंप्यूटर स्क्रीन को लॉक किए बगैर चला जाता है, अब यहां पे रिस्क डिफरेंट है, यहां पे वल्नरेबिलिटी डिफरेंट है, ठीक है. सो इस किस्म की चीजें, रिस्की एंड यूजर बिहेवियर जो है वो देखा जाता है कि अगर
کمپنی کا باس اپنے اسکرین کو لاک کیے بغیر چلا گیا ہے, سو کیسے کمپنی کا ہی کوئی بندہ آ کر اس کے سسٹم سے امپورٹنٹ فائلز ریسیو کر سکتا ہے. ایک فیمس اٹیک ہوا تھا, ایک کمپنی کا ڈیٹا, ویری سینسٹیو ڈیٹا واز لیکڈ of a company, and later on the hackers, they sent a video to the company boss and demanded some money, that if you give us this amount of money, we will send back you your important data, otherwise we will expose that. Now the company paid for that and things got settled, but later investigation found that the hackers, they were actually company employees, and they came to the company boss computer. They asked the boss that we want to update a software in your computer, and instead of updating a software in company's boss computer, they added a malware, a hacking tool in the computer, and after few months the same employees using that malware hacked all the information from the boss computer and stolen the data. So that was an example. Coming back to the point, penetration testing. So you use some tools, you use some experts, and the authorized users, they try to penetrate into the system, they try to launch a planned attack to the system, and the intention to launch this type of attack is to find the vulnerability and to find the flaws in the system. And once those vulnerabilities or flaws or misconfigurations are found, then appropriate solutions are proposed, so that the proposed solutions can be used later on to actually resist and to block hackers and attackers. Some of the example of penetration testing tools are AirCrack. This is a penetration testing tool which tries to crack the keys of your Wi-Fi. For example, if there is a Wi-Fi infrastructure installed on an airport or on a cafe, and the company want to see that whether this password is easily hackable by any attacker or not, because we don't want to give this password to other people except our members. So then they can use this type of tool, AirCrack, and they will see that is it easy to crack the password of our Wi-Fi or is it difficult. So if it is easy to crack the password of their Wi-Fi, then the solution is to use stronger keys or use more mechanism. So one example is AirCrack. Another example of penetration testing tool is Angry IP Scanner. As the name indicates, it scans IP addresses and ports as well as has many other features and is widely used by network administrator. This is a penetration testing tool used in a networked environment which scans the IP addresses and all the open ports. Because if there are open ports, these open ports can be used by hackers and attackers. By using socket programming, they can enter into the network and can steal companies' important data and sensitive information. The third example is Backbox, which is an Ubuntu-based distribution developed to perform penetration tests and security assessment for desktop environments. So this Backbox is mostly for Ubuntu-based, which is a Unix-based operating system, and for the desktop environments. So it checks whether there are any vulnerabilities or flaws in a Ubuntu-based operating system, and mostly in the desktop environments. So these are a couple of examples of penetration testing tool, and here you can see that different penetration testing tools have got different purpose. There is no generic type of penetration testing tool that you can use and that will investigate or check
all the IT infrastructure. Not really, but you have to use relevant or appropriate one. If you simply want to see the Wi-Fi thing, then you can use AirCrack. If you want to see the IP addresses or open ports in your network, then you can go for Angry IP Scanner. If your desktop environment is Ubuntu based, then you can go for a Bagbox. So these are just the examples. More details can be found out on the link which I have provided. How to get secure? Now, you can perhaps understand that there is no single solution that can be used to achieve security. And we have been discussing in our previous lectures that security must be deployed at different levels and through different aspects. One more discussion about how to get secure is using the sequence of protection, detection, and then reaction, which means that you want to achieve security, so you will first protect it. You will use some by default protection mechanisms, and if someone tries to break those security or protection mechanisms, you detect them. And the third one is, once you have detected, then you take appropriate reaction. You do reaction. So protection, detection, and reaction. I'll come to this point with another example. Okay. We need to know our enemy. We have discussed this point in previous slide as well, that you need to know that what need to be secured and against whom need to be secured. So this means that you need to know your enemy. Who can steal your data? Who can steal your information? For example, what types of attacks, typical tricks, commonly exploited vulnerabilities, you will try to find all of these things. One very important point to know is that attackers, they don't create security holes and vulnerabilities in a system. They simply exploit the existing ones. This means that हैकर और अटैकर सिस्टम में कोई नई वल्नरेबिलिटी लॉन्च नहीं करते, बल्कि वो सिस्टम में लूप होल तलाश करते हैं. वो देखते हैं कि सिस्टम में क्या एग्जिस्टिंग लूप होल था, कोई वल्नरेबिलिटी थी, और उसको वो यूज करके सिस्टम में अटैक करते हैं. ये लूप होल या वल्नरेबिलिटी हमने डिस्कस किया कि या जानबूझकर रह जाता है, या गलती से रह जाता है, या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का कोई बग था, ठीक है. सो जिसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं, लेकिन पॉइंट यहां पे नोट करने का ये है कि हैकर या अटैकर अपनी तरफ से कोई रिस्क या वल्नरेबिलिटी क्रिएट नहीं करते, बल्कि वो एग्जिस्टिंग को एक्सप्लॉइट करते हैं. सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की बात करें तो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी में दो तरह के सिक्योरिटी होल्स हो सकते हैं. एक इसका आर्किटेक्चरल फ्लॉ है और दूसरा उसका इंप्लीमेंटेशन बग है. आर्किटेक्चरल फ्लॉ ये हो सकता है कि लेट्स से आपने एक छोटी सी अकाउंट्स की डेटाबेस बनाई. आर्किटेक्चरल फ्लॉ ये है कि आपने यूजर्स को डेटाबेस एक्सेस करने से पहले आपने यूजर से पासवर्ड ही नहीं मांगा. पासवर्ड न मांगना, ठीक है, एग्जाम्पल हो सकती है एक आर्किटेक्चरल फ्लॉ के. या दूसरी एग्जाम्पल आर्किटेक्चरल फ्लॉ की ये हो सकती है कि आपने डेटाबेस एक्सपोज्ड रखी है, उसमें कोई भी यूजर अदर देन नॉर्मल यूजर्स, अनऑथोराइज्ड यूजर्स जो हैं वो भी उसको एक्सेस कर सकते हैं. ये आर्किटेक्चरल फ्लॉ है. इंप्लीमेंटेशन बग क्या है? इंप्लीमेंटेशन बग ये है कि आपने पासवर्ड तो रख दिया ताकि डेटाबेस को एक्सेस किया जाए, लेकिन वो पासवर्ड आपने प्लेन टेक्स्ट में स्टोर किया. और प्लेन टेक्स्ट में स्टोर करने का मतलब ये हुआ कि हैकर अगर उस पासवर्ड फाइल को रिट्रीव कर लेता है तो उसको प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड नजर आ जाएगा और वो सिंपली डेटाबेस को एक्सेस कर लेगा. सो ये इंप्लीमेंटेशन बग है. जिसकी दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है कि लेट्स से अगर आप कोई घर तामीर कर रहे हैं, उसका आर्किटेक्चरल फ्लॉ ये है कि आपने दीवारें, बाहर की जो बाउंड्री वॉल्स हैं, आपने या बहुत छोटी रखी हैं या आपने दीवारें रखी ही नहीं है. ये आर्किटेक्चरल फ्लॉ है. इंप्लीमेंटेशन बग
یہ ہے کہ آپ نے دیواریں تو رکھیں لیکن دیوار بڑی ویک تھی, یا اس میں برکس تھیں یا ہولز تھے, اور ایک آؤٹ سائڈر یا انٹروڈر بڑی آسانی سے دیوار ٹاپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے. سو یہ آرکیٹیکچرل فلا اور امپلیمنٹیشن بگ میں ڈفرنس ہے. سو یو نیڈ ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دیز ٹو ٹائپس آف سیکورٹی ہولز. Another important point is when you talk about the software security, you need to think about security in all phases of development. It is not the case that once there is an interface designed and you simply deploy a mechanism of username and password and then you think that okay, yes, now no one without username and password can enter into this software. No, this would be wrong to think. And the actual thing that you should be caring about while developing a software is to implement security, to think about security in its all phases. This means that when you were doing the paper design of the software, or when you were even creating use cases of the software, or when you were analyzing the requirements of the software, and you were simply designing the software and you did not actually started coding, so you need to be careful, you need to think security, you need to deploy security in all phases, starting from the requirement gathering to use cases to design, and obviously the code and actual development itself. And it's better to follow some standard of software development procedures. More discussion about protection, detection and reaction is, it is usually said, and a famous saying, that an ounce of prevention is worth a pound of cure. This means that it is better to prevent something, it is better to take remedial action in advance instead of waiting for something to happen and then do the reaction. مطلب کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جس کی وجہ سے نقصان پہنچے اور پھر آپ اس نقصان کو دور کرنے کی کوشش کریں اور آپ ریسورسز اس پہ اسپینڈ کریں. اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ نقصان ہونے ہی نہ دیں. ڈیٹیکشن کا مطلب یہ ہے از نیسسری بیکاز ٹوٹل پریونشن از امپاسبل ٹو اچیو. یو کین ناٹ سے دیٹ آئی ہیو اچیوڈ and I have prevented my system from all types of attacks. It is not possible. And then when you have detected something, you need to take appropriate reaction. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں کہ باہر سے کوئی تھیف وغیرہ داخل نہ ہو, سو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ادھر ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیتے ہیں, یا آپ نے کوئی سینسر لگا دیا کہ جب بھی دیوار ٹاپ کر کوئی گزرے گا تو دیوار پہ ایک سینسر لگا ہوا ہے, وہ سینسر سینس کر دے گا. ٹھیک ہے. ڈیٹیکشن کیا کہتی ہے؟ سو آپ کا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ یا اس وال پر سینسر لگانا پریونشن ہے تاکہ کوئی آنے کی اٹیمپٹ ہی نہ کرے. ڈیٹیکشن یہ کہتی ہے کہ آپ کا وہ سینسر اتنا کیپیبل ہو کہ ایکچولی جب کوئی دیوار سے ٹاپ کر آنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ آپ کو الارم بج پڑے, یا سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے وہ آپ کو امیجز پرووائڈ کر سکے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک الارم لگایا ہوا ہے, برگلر الارم آپ نے لگایا ہوا ہے, لیکن جب ڈیٹیکشن کی باری آئے تو وہ الارم بجے ہی نہ. ٹھیک ہے. یا آپ نے اسموک ڈیٹیکشن الارم روم میں لگایا ہے, لیکن خدا نہ خواستہ جب آگ لگ جائے تو وہ ڈیٹیکٹ ہی نہ کرے, وہ کام ہی نہ کرے. سو ڈیٹیکشن ضروری ہے. پریونشن کے طور پر تو آپ نے پہلے سے الارمز لگا دیے, لیکن جب ایکچوئل وقت آیا اور اس نے ڈیٹیکٹ نہ کیا تو ہم یہ ایسا نہیں چاہتے, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ وقت آنے پر وہ ڈیٹیکٹ بھی ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب کوئی انسیڈنٹ, کوئی اٹیمپٹ ڈیٹیکٹ ہو جائے اب کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو پھر اپروپریٹ ایکشنز کیے جاتے ہیں. سو ہماری ایگزامپل دیوار پر کسی کے ٹاپ کر آنے کی اور سی سی ٹی وی کیمرہ یا برگلر الارم کی. سو پریونشن یہ ہے کہ آپ نے برگلر الارم جو ہے وہ آپ نے لگا دیا, یہ پریونشن ہے. ڈیٹیکشن یہ ہے کہ جب کوئی برگلر واقعی دیوار کو ٹاپ کر آنے کی کوشش کرے تو وہ الارم بج پڑے. اور ریئیکشن کیا ہے کہ الارم بجنے پر فار ایگزامپل پولیس فوراً جو ہے وہ آپ کے گھر کے باہر آ جائے اور اس کو
پکڑ کر لے جا جو بھی قانونی کارروائی ہے کی جا سکے. اور ایک ایگزامپل یہی دی گئی ہے کہ آپ کو ان تینوں فیزز کو, ان تینوں چیزوں کو انشور کرنا ہوتا ہے. اور ہم وی ہیو آلسو ڈسکسڈ دیٹ having these three elements, protection, detection and reaction, is very important. If you don't protect something, it is of no good. If you have prevented but the system did not detect it, it is of no use. And if you have detected something and if you do not take reactions, obviously this is of no use. So you need to protect, you need to ensure that you have protected the system, you have detected the system, and then you detected any vulnerability or threat in the system, and then you take appropriate actions. So we have seen, unfortunately, we have seen that some of the security solutions, they focus just on the prevention only. There is no mechanism to detection, and then there is no mechanism for reaction. So there must be detection and there must be reaction. So there are different types of phenomena available, like intrusion detection system, which helps you give tools for detecting network and system level attacks. So you have deployed this intrusion detection system, this IDS, in a network environment, and this is a tool, and whenever an attack is being launched from internet, it gives you notice or it detects the attack, and it let the network administrator know that someone is trying to use the network resources, and then the network administrator, he react and he block the user, or he permanently block that port, or any other example. For some threats, detection and therefore reaction is not possible. So strong protection is also crucial. Another example is, for example, you are talking to your friend on mobile phone, okay, but you are not sure that whether this conversation is being listened by anybody else or not. Okay, so since you don't know that whether this conversation is being listened by anybody else, so you cannot detect, and once you cannot detect, you cannot react. So in these type of cases, you need to strongly protect your conversation, and in this case you can use some other language in order to communicate with each other. Okay, is a particular security measure good? There are some questions which were proposed by Bruce Schneier. This means that you also need to identify that what security measures have you used, and are all these security measures of good? For example, what problem does it solve, and whether it really solves the problem or not. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رسکس انالائز کیے, اس کے بعد آپ نے سیکیورٹی میجرز لیے. اب آپ چیک کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہ سیکیورٹی میجرز کسی کام کے ہیں, یا میں ویسے ہی اپنے سسٹم میں ان کو ایڈ کیا ہوا ہے. سو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سولوشن ڈپلوائے کرنے سے کون سے سیکیورٹی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے, اور جو سیکیورٹی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے کیا ایکسپیکٹڈ لیول پر حل ہو رہا ہے. مطلب آپ نے ایک اینٹی وائرس سسٹم میں انسٹال کیا. اینٹی وائرس ایک سلوشن تھا تاکہ آپ کے جو انٹرنیٹ کے تھرو یا ڈفرینٹ ویب سائٹس کے تھرو جو وائرسز آ رہے ہیں ان کو روکا جا سکے. سو کیا یہ اینٹی وائرس واقعی کام کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس فلیش ڈرائیوز ہوتی ہیں, وہ فلیش ڈرائیوز آپ ڈفرینٹ کمپیوٹرز میں کنیکٹ کرتے ہیں, اور واپس آپ اپنے جب کمپیوٹر میں لگاتے ہیں, سو پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی وائرس ہوگا. سو کیا آپ نے جو اینٹی وائرس انسٹال کیے ہوئے وہ کام کرتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے اینٹی وائرس ڈیٹیکٹ تو کر دیا ہے لیکن اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سک رہا. ٹھیک ہے, سو یہ بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اینٹی وائرس کا کام ہے نہ صرف وائرس کو ڈیٹیکٹ کرنا بلکہ اس کو ڈسیبل یا پرماننٹلی ڈیلیٹ کرنا. اور کیا یہ صرف پرانے اینٹی وائرسز جو کہ نون ہیں, صرف ان کو, جو وائرسز نون ہیں ان کو روکے گا, یا نئے قسم کے وائرسز کی انفارمیشن یہ اپڈیٹ کر کے نئے وائرسز کو بھی روکے گا؟ یہ بھی دیکھا جاتا ہے. اینڈ واٹ آر دی اکانومک اینڈ سوشل کاسٹ. فار ایگزامپل, ہم نے دیکھا ہے کہ ڈھیر سارے اینٹی وائرسز وہ فری آف کاسٹ ملتے ہیں, اور فری آف کاسٹ اینٹی وائرسز
میرے خیال کے مطابق اتنے افیکٹو نہیں ہوتے. بعض اینٹی وائرسز کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے, بعض بالکل فری ہوتے ہیں. سو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا اپروپریٹ ہے. سو یہ اینٹی وائرس کی میں جسٹ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. سو آپ نے کوئی بھی سیکیورٹی میجر ڈپلوائے کیا ہے, سو یو نیڈ ٹو سی دیٹ وٹ پرابلمس ڈز اٹ سالو, ول اٹ ورک ایز ایکسپیکٹڈ, will it be addressing the new types of security and security vulnerabilities, and how cost effective and economic it is. And the last point of our today's lecture is that there is never a free lunch. This means that if you are being offered a free antivirus, if you are being offered a free wallpaper, a free song, a free MP3 file, so remember that there might be some suspicious thing going on here, because there is never a free lunch. If someone is offering you a free wallpaper of very high resolution, do you not think that why would be someone so good that they have spent money, time, developed this wallpaper, and now he or she is offering free wallpapers to all the world? This, you need to be thinking critically, and this means that this particular wallpaper might have some type of attack built in it, and when you will download the wallpaper in your computer, it will affect your computer. It might have virus, it might have some Trojan, and it might have some other activity, malicious activity that can harm your computer. So there is never a free lunch. So what my understanding is, and what I would like to advise you when you talk about security, is that don't go for free softwares, don't go for free antiviruses, don't go for anything that is being offered to you free of cost, because there is never a free lunch. If someone is offering you something free, definitely there is his or her means hidden in it, which the normal user cannot find or cannot identify. ایک بندہ آپ کو کوئی فری چیز, مفت چیز کیوں آفر کرے گا؟ اگر کوئی آپ کو فری وال پیپر دے رہا ہے, اس کا ضرور مطلب یہ ہو سکتا ہے, ایسی ڈھیر ساری ویب سائٹس آپ نے دیکھی ہیں کہ جب آپ فری وال پیپر وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد, امیڈیٹلی ہو یا کچھ عرصے بعد ہو, آپ کا سسٹم جو ہے وہ سلو ڈاؤن کرنا شروع کر دیتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے وائرسز آ سکتے ہیں, انلیس اینڈ انٹل آپ کسی آفیشیل ویب سائٹ سے کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں. ایسی ڈھیر ساری ویب سائٹس ہیں جو کہ آپ کو فری سافٹ ویئرز دیتی ہیں. وہ فری سافٹ ویئرز ایکچولی آپ کا ریکوائرڈ سافٹ ویئر نہیں ہوتا, بلکہ وہ ملیشیس سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سافٹ ویئر آپ کے کمپیوٹر میں آ کے آپ کے سسٹم کو کرپٹ کر سکتے ہیں. سو اس چیز کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے. جب بھی آپ سیکیورٹی کی بات کریں, سو آپ نے کریٹیکل ہو کر سوچنا ہے, اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دیر از نیور اے فری لنچ. Summary of today's lecture. In today's lecture, we talked about why is it difficult to achieve absolute security and what are the security trade-offs. ہم نے مزید بات کی کہ کیوں 100% سیکیورٹی یا ایبسولوٹ سیکیورٹی اچیو کرنا مشکل ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مختلف قسم کی کمپلیکسٹیز شامل ہیں, مختلف قسم کے لیولز پر سیکیورٹی اپلائی کرنا ہوتی ہے. آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اٹیکر کس قسم کا اٹیک لانچ کر سکتا ہے, آپ کے سسٹم میں کیا سیکیورٹی ہولز یا سیکیورٹی لوپس ہیں. سو اس لیے جو نون ہیں ان کو تو آپ ایڈریس کر لیتے ہیں, لیکن ایسے سیکیورٹی ہولز ہوتے ہیں جو کہ ان نون ہوتے ہیں. اور ہم نے یہ بات بھی کی کہ آپ کا ہیکر یا اٹیکر ان سیکیورٹی ہولز کو یوز کرتے ہوئے سسٹم میں پینٹریٹ کرتا ہے. تو اس لیے 100% یا ایبسولوٹ سیکیورٹی اچیو کرنا یہ پاسبل نہیں ہے. ہم نے یہ بھی بات کی کہ سیکیورٹی ٹریڈ آفس ہیں. If you go for more and more security, so you will be trading off between ease of use, productivity and functionality. And one example which we discussed was, for example, you log into your email account or you log into your virtual ComSets account on daily basis. So what if virtual ComSets system asks you to change your password on daily basis and your password must be of 15 characters? In this way, yes, you can go for some better security, but this will cause
lots of irritation, lots of inconvenience for the students. It won't be possible for students to change their passwords on daily basis and to have a new password daily, which is of 15 characters or 15 digit long or something like that. So there is a trade-off. So you, in this case, you went for more security, but you compromised on productivity, functionality, and ease of use. And we also discussed that you need to protect something, you need to take advanced actions. Then you detect something, and then you go for the reaction. And as an example, we discussed that when you want to protect your house, you use a burglar alarm. And the detection says that that is protection. Placing a burglar alarm outside your house is a protection. The detection says that whenever an outsider tries to or attempts to enter into your house, the alarm detects it and the alarms go loud, and you simply come to know that someone else is trying to enter into the house. And the reaction says that once it has been detected, now you call police or you take appropriate actions and you stop this attacker to enter into your house. Inshallah, in next lecture, we will discuss the concept of firewalls, how they can be implemented, and we will have some more discussion on security and protection phenomena will also be discussed, and we will also discuss types of network attacks like active attacks and passive attacks. Hopefully today's lecture was helpful for you. Thank you all for today's lecture, and inshallah I'll see you with next lecture. Allah Hafiz, goodbye.